آج ہم تہجد کی نماز کے عجائبات پر روشنی ڈالیں گے اور جانیں گے کہ کیسے تہجد ہر کامیاب مسلمان کا خفیہ ہتھیار ہے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ دنیا کے کامیاب ترین مسلمانوں کی زندگی میں ایک خاص راز چھپا ہوتا ہے، ایسا راز جو انہیں رات کی تاریکی میں جگاتا ہے، آنکھوں میں نیند ہوتی ہے لیکن دل جاگ رہا ہوتا ہے، اور یہ راز ہے نماز تہجد۔ جی ہاں، تہجد، وہ نماز جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا اور جسے اہل اللہ نے اپنا روحانی ہتھیار بنایا۔ تو آج ہم بات کریں گے تہجد کے بارے میں، جو ہر کامیاب مسلمان کا خفیہ ہتھیار ہے۔ رات کے آخری حصے میں جاگنا اور نماز تہجد قائم کرنا آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، تہجد کا مطلب ہے رات کو جاگنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز، یعنی رات کو سونے کے بعد خاص طور پر آخری پہر میں جاگ کر اللہ کے حضور کھڑا ہونا۔ یہ فرض تو نہیں، لیکن جو پڑھتا ہے اللہ اسے اپنی خاص الخاص محبت عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو تاکہ تمہیں تمہارا رب مقام محمود عطا کرے۔ تو ہم نے جانا کہ تہجد کے لغوی معنی صرف رات کو ایک دفعہ سونے کے بعد رات کے ہی کسی حصے میں بیدار ہونا ہے، اور اس سے شرعاً وہ نماز مراد ہے جو رات کو سونے کے بعد طلوع فجر سے پہلے پہلے رات کے کسی حصے میں نصف شب کے بعد ادا کی جائے۔ واقعہ معراج اور 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے نماز تہجد مسلمانوں پر فرض تھی، جیسا کہ سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ پھر جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو عام مسلمانوں پر نماز تہجد فرض نہ رہی، جیسا کہ سورہ مزمل کے دوسرے رکوع سے واضح ہوتا ہے، اور آپ پر یہ نماز اسی آیت کی روح سے فرض ہوئی جب صلح حدیبیہ کے نتیجے میں سورہ فتح نازل ہوئی، اور اس میں آپ کو اللہ تعالی نے یہ خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کی اگلی اور پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہے، تو آپ اس نماز میں پہلے سے بھی زیادہ قیام فرمانے لگے۔ چنانچہ بروایت بخاری نماز تہجد میں لمبے قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ورم ہو جاتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے تو آپ کی سب اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف فرما دی، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کے اس احسان اور فضل کے عوض اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امت کے لیے اگرچہ یہ نماز نفل ہے اور امت پر مشقت کی وجہ سے اس کی فرضیت ساقط کر دی گئی ہے، تاہم اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور اس کی بہت ترغیب دی گئی ہے۔ گویا ہماری مروجہ شرعی اصطلاح میں سنت موقدہ ہے۔ واضح رہے کہ نماز تہجد ہی کا دوسرا نام قیام اللیل ہے، جیسا کہ بخاری سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور ماہ رمضان میں قیام اللیل کو نماز تراویح کا نام دیا گیا ہے، جو ماہ رمضان میں عموماً نماز عشاء کے بعد متسلحی باجماعت نماز ادا کر لی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں یہ نماز تہجد، یا یوں کہیے قیام اللیل یا تراویح، صرف 2 دن باجماعت پڑھائی تھی۔ پھر تیسرے یا چوتھے دن پھر لوگ نماز کے لیے جمع ہوئے تو آپ جماعت کے لیے نکلے ہی نہیں، اور صبح کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ کی جماعت کے لیے نہ آنے کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور یہ واقعہ رمضان میں ہوا۔ پیارے دوستوں، یہ کامیابی کا خفیہ راستہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہم دن بھر کام کرتے ہیں، ہم پر پہلے ہی فرض نمازوں کا بوجھ ہے، تو اب تہجد کیسے؟ تو دیکھیے، دنیا کے سب سے کامیاب انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے سراسر رحمت ہیں۔ دن بھر کی مصروفیت کے باوجود رات کے آخری حصے میں جاگتے، کبھی اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے، کبھی امت کے لیے گڑ گڑاتے، کبھی اپنے رب سے راز و نیاز کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تجارت دن کو ہوتی ہے لیکن دل کی تجارت تہجد میں ہوتی ہے، یعنی جو شخص رات کو رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اپنی تقدیر کے سودے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خاص اور مقدس وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ ہم انسان ہیں، فطری طور پر بہت کمزور ہیں، ذرا سی باتوں پر دل ہار جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں اور کیا نہیں۔ یعنی ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ فوراً قبول ہو جائے۔ تو سنیں، دل کے کانوں سے سنیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات اپنی شے نشان آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تاکہ میں اسے معاف کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنی حاجات طلب کرے تاکہ میں اس کی حاجات اسے پوری کروں۔ سبحان اللہ، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب آپ اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو رب کہتا ہے ہاں میرے بندے مانگ، جو مانگے گا دوں گا۔ یہ وہ وقت ہے جب تقدیریں بدلتی ہے، دلوں کے راز کھلتے ہیں اور رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہے۔ یہ تہجد کی نماز ہماری زندگی پر بڑے اچھے اور بہت پیارے اثرات مرتب کرتی ہے۔ تہجد صرف نماز ہی نہیں، ایک روحانی انقلاب ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں ان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، ذہنی و قلبی پریشانیاں دور ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی قربت ملتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے تہجد کو اپنایا گویا اس نے اللہ سے خفیہ دوستی کر لی، اور جس کا دوست اللہ ہو کیا اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست دے سکتی ہے؟ بتاؤ نہیں نا۔ تو تہجد کی عادت اپنائیں، خدا رے یہ بہت قیمتی لمحہ ہے، اس میں اپنے رب کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کیا کریں، اس سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں۔ یہ وہ وقت ہے جس میں مانگی ہوئی ایک ایک دعا شرف قبولیت پا کر ہی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ہم تہجد کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ فرمایا دن کے گناہ تمہیں رات میں جگنے نہیں دیتے۔ تو پیارے دوستوں، میری ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا را تہجد کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی عام نماز، عام عبادت اور کوئی عام چیز نہیں، بلکہ تقدیر بدلنے والی طاقت ہے جو انسان کو آخرت میں تو کامیاب لوگوں میں شامل کرتی ہی ہے، دنیا بھی سنوار دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے مسئلے مسائل، دکھ غم، بیماریاں، آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، سختیاں اور رنج و الم دور ہوں تو پھر آج ہی نماز تہجد کا آغاز کریں اور اس کی خوب ذوق و شوق سے پابندی کریں۔ شروع میں آپ کو تھوڑی مشقت ہو سکتی ہے، لیکن یقین کرو جیسے جیسے آپ کو اس کی عادت پڑے گی نا تو پھر آپ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ نماز آپ کے لیے کچھ مشکل نہ رہے گی۔ تو میرے عزیز دوستوں، کامیابی کا سفر رات کے سناٹے میں شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں سنی جائیں، آپ کی تقدیر بدلے اور آپ رب کے خاص بندے بن جائیں، ہاں تہجد کو اپنائیے، ہمت کیجیے۔ شروع میں صرف 2 رکعت سے ہی، لیکن دل سے پڑھیے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، وہ ہماری صورتیں نہیں نیتیں دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو بلائے گا، جگائے گا اور اپنے قریب کر لے گا۔ دوستوں، آپ نماز تہجد کی عادت اپنائیں، ہر حال میں اپنائیں۔ تہجد صرف نماز ہی نہیں، یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ جو اس ملاقات کو ہم سمجھے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ کامنٹس میں ہمیں بتائیں کیا آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں تو کب سے شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اللہ ہم ان تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ دوستو، میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی التماس ہے کہ جب آپ اپنے لیے دعا مانگیں تو مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔